عدنان صاحب کے یو اے ای کے جو نائب پرائم منسٹر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور کل ان کا بڑی اہم ہم نے دیکھا کہ ان کا وزٹ بھی رہا. اس سلسلے میں ایک تو گورنمنٹ سطح پر کوئی بات ہوئی آپ کے نالج میں ہے کہ یہ جو ہم ویزا کو لے کے کمپلیکیشنز کا سامنا کر رہے ہیں, مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستانی یو اے ای کے لیے, اس میں کچھ اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے یا پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی. جی دیکھیں, ابھی اس میں تو گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ سے ان کا یہ سٹانس رہا ہے, اور یو اے جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے یہ چیز معاملات ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہماری مشکلات آ رہی ہیں وزٹ ویزا پہ اور امپلائمنٹ ویزا پہ. اب وزٹ ویزا کے لیے گورنمنٹ آف یو اے نے ایک آسان ایکسس بنا دیا, اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے یا وہ فیملیز جو کہ فریکوینٹ ٹریولنگ کرنا چاہتی ہیں یو اے کے لیے, ان کے لیے انہوں نے 5 ایئرس کا ملٹیپل ویزا کا اجراء سٹارٹ کر دیا ہے, جو کہ اسلام آباد اور کراچی کی کونسلیٹ سے انہوں نے کیا ہے. اس کا ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم انہوں نے وہ پرووائڈ بھی کر دیا ہے, اور ایک فریم ورک دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر $5,000 آپ کے منیمم ٹرانزیکشن ہونی چاہیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں, اور ساتھ کے ساتھ آپ انہوں نے ریفنڈیبل فیس بھی رکھی ہے کہ جو 3,000 یو اے درہم جو ہے وہ ریفنڈیبل فیس ہوگی. ویزا اسٹیمپنگ کے بعد جب 5 سال کا وہ ویزا ایکسپائر ہوگا تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ فیس آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی, اور ایک بڑی ریزنیبل سی فیس 800 درہم کے قریب انہوں نے رکھی ہے ویزا اسٹیمپنگ کی, جو کہ 5 سال پہ محیط ہوگا ویزا, اور اس میں 90 ڈیز آپ اسٹے کر سکتے ہیں پر ایئر. لیکن عدنان صاحب یہ ابھی جو آپ 5 ایئرز وزٹ ویزا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, ایک تو اس پہ رسپانس کیسا آ رہا ہے, اور آن لائن اپلیکیشن کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہے اس میں, اور دوسری چیز ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رکھیے گا اب 5 ایئرز کے علاوہ کیا جو ہم پہلے دیکھتے تھے, جیسے ہم پہلے ٹریول کرتے تھے 1 مہینے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ 1 مہینے کے ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو؟ نہیں دیکھیں, 5 ایئرس کے اندر ابھی ایسا کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے. جو انہوں نے بینک سٹیٹمنٹس اور انشورنس, ٹریول ہسٹری, اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے بتایا یو اے گورنمنٹ نے کہ آپ کہاں پہ رہیں گے, ہوٹلز بکنگ اور ایئر لائن کی ریٹرن ٹکٹ, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کمپلیکیشن ہے. جو ٹریولر ہے پاکستان سے وہاں جا رہا ہے اس کو ان ساری چیزوں کا ادراک ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ رہنا ہے, وہ پروفز اس نے پرووائڈ کرنے ہیں کونسلیٹس کے اندر وتھ فیس. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 10 سے 12 دن کے اندر ان کی ویریفیکیشن کے ساتھ وہ ویزا اسٹیمپنگ یو اے گورنمنٹ کی کونسلیٹس وغیرہ کر کے دے رہی ہیں. ہاں, اس کے اندر افیکٹ یہ تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پہلے جو ہم وینڈرز کے تھرو ویزاز پہ لوگ جاتے تھے, جو کہ 1 دن میں ویزا مل جاتا تھا, اب اس کا تھوڑا سا ٹائم فریم تھوڑا بڑھ گیا, لیکن ساتھ کے ساتھ وہ ٹائم فریم کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ وہ 5 سال کے ویزے پہ محیط ہو جائے گا. تو ہمارا ٹریولر کسی بھی ٹائم پہ وہ ویزا لینے کے بعد 5 سال کے اندر, اس کی فی بھی زیادہ نا, پھر اکثر لوگ جو ایسے ہیں جو صرف ایک بار سال میں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس سال اگلے سال انہوں نے وزٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو ان کے لیے یہ پھر 5 سال والا ویزا, وزٹ فی اور یہ سب چیزیں معاملات, یہ تو ان کے لیے مشکلات ہیں پھر. جی یہ ان کے لیے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی یو اے گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ بیٹھ کے اس کا بھی سولوشن نکل آئے گا. اور ٹریولنگ کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ٹورزم ہے مین چنک ہے ہمارا گلف اسٹیٹس کے اندر, یو اے کا سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری بزنس کمیونٹی اور جو شارٹ ٹرم وزٹس والے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ 5 ایئر ملٹیپل ویزا تو بہت اہم ہے اور بہت اچھا اقدام ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے. اب ساتھ کے ساتھ جو 1 منتھ والا جو کہ سال میں 1 دفعہ وزٹ کرتے ہیں, اس کا بھی انشاءاللہ تعالی فریم ورک بن رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں یعنی آپ کہہ رہے کام ہو رہا ہے, اور جو کانفیڈنس ہے یو اے گورنمنٹ کا پاکستانیوں پر یا پاکستانی حکومت کو لے کے, اس کو ریسٹور ابھی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے, کوششیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ. جی آپ امپلائمنٹ ویزے کی بات کریں؟ جی میں اوور آل بات کر رہی ہوں اس وقت جو ویزاز کی سچویشن ہے. جی دیکھیں, جہاں امپلائمنٹ ویزے کی آپ بات کریں تو امپلائمنٹ ویزے کے اندر ایشو یہ آیا ہے کہ 2022 کے بعد جو ہمارا ورک فورس کا بزنس بڑا تھا اور 2024 میں پھر کم ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری یوتھ کی اپنی غلطی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا گیا وہاں پہ, اور ساتھ کے ساتھ ہماری یوتھ نے, اب دیکھیں جو تھوڑی سی یہاں پہ اکنامک کنڈیشن, ہماری انفلیشن فگر بڑا تھا, ہماری یوتھ اس ٹائم پہ یہاں سے وزٹ ویزا پہ وہاں پہ گئی, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جاب سرچ آؤٹ کرنی اسٹارٹ کی. وہ اتنی زیادہ ہماری بلک جو ہے وہ یو ہی جا کے انہوں نے اسٹے کیا, اور ساتھ کے ساتھ موسٹلی ہماری 70% ورک فورس کو وہاں پہ وزٹ ٹو امپلائمنٹ ویزے میں شفٹ ہوا, اور جو نہیں ہوئے
انہوں نے جا کے انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اپنے ملک کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی کہ ہمارے جو ورک فورس ہے کسی بھی ملک کی ہو، وہ اس ملک میں جا کے اس ملک کے متعلق اس کو ایسا لفظ بولے. تو یہ جو وزٹ ٹو امپلائمنٹ ویزے کا کام ہوا ہے وہ اصل میں پرابلم بنا ہے. وہاں پہ یوتھ کا، ہماری یوتھ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ تھرو پراپر چینل جاتے، یہاں سے امپلائمنٹ ویزا لے کے جانا چاہیے تھا ان کو، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں 2,29,000 کی جو ورک فورس ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن ہم کو اوورسیز پروموٹرز نے ایکسپورٹ کی تھی، وہ کم ہو کے اس ٹائم پہ 70,000 پہ آ گیا ہے. اور اس سال بھی 3 مہینوں کے اندر ہمارا کوئی ایسا ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی امپلائمنٹ ویزے میں. تو میں تو درخواست کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، وہ اس چیز میں کوششیں کر رہے ہیں، اور میں یو اے گورنمنٹ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ہمیں فروٹفل ریزلٹ ملیں گے، اور یو اے گورنمنٹ ہماری جو مین پاور کا جو بزنس ہے وہ کھولیں گے، کیونکہ ہماری جو ہے وائٹ کالر جو ہماری جو جابس ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت پریفرنس دیتی ہے یو اے کے سیکٹر میں، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفیسز بہت زیادہ ہے. تو ہمارے جو پڑھی لکھی ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل یوتھ ہے وہ جانا پریفرنس بھی دیتی ہے یو اے کے.